السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل میں خواتین ٹائم کے ساتھ۔ آج ہماری مہمان ایک بہت خوبصورت خاتون ہے، بہت زبردست کام کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی ناز؟ ڈاکٹر صاحبہ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام بشرا ہے اور میں سول سرونٹ ہوں اور والنٹیئر کرتی ہوں مختلف اداروں کے لیے، اور مختلف جو ادارے اسٹیبلش بھی کیے ہیں تو ان میں ابھی کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ سول سرونٹ ہیں تو آپ کس شعبے سے منسلک ہیں؟ ہماری تو پھر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو آج کل میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس میں۔ تو یہ تو ایک بڑا ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے، اس میں تو آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہیں؟ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا خیال میں جب پیشن ہو آپ کا اور آپ کی کو کنسرن ہو اس چیز کا کہ آپ کی جو بچیاں ہیں اور آپ کی جو خواتین ہیں ان کو بھی آپ کا ٹائم چاہیے، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال میں کہ پھر مینیج کر لیتے ہیں۔ یوزلی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، آپ کی اپنی جاب ہے، بس آرام سے پھر اس کے بعد آپ ریسٹ کیا کریں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے اور اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ہمیں اپنے جو بہنیں ہیں ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، تو ان کے لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں تو کریں۔ بہت زبردست۔ اور آپ جاب بھی کرتی ہیں، ساتھ میں آپ کی یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور ساتھ میں گھر کو بھی، تو ایک ہی وقت میں یہ سب چیزیں آپ بیلنس آرام سے کرتی ہیں یا کچھ پریشر ہوتا ہے آپ پر؟ پریشر تو ہوتا ہے، لیکن بس میں کوشش کرتی ہوں کہ مینیج کر لوں چیزوں کو۔ میں کنٹینیوسلی اپنے ساتھ اپنے آپ کو کاؤنسل کرتی رہتی ہوں کہ اب یہ آفس کا ٹائم ہے، اب یہ آپ کا والنٹیئر ٹائم ہے، اب یہ گھر کا ٹائم ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو کمپارٹمنٹلائز کروں اپنے ٹائم کو نا۔ تو پریشر تو ظاہر ہوتا ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے آفس کا کام، گھر کا کام، پھر یہ جو والنٹیئر کام ہے یہ بہت زیادہ مطلب ٹائم لیتا ہے، تو پریشر تو ہوتا ہے، ٹائم کی ہمیشہ شارٹیج ہوتی ہے۔ یعنی اس کا جو راز ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، بہت کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ایسے تو ہم نے دیکھا کہ خواتین جو گھر میں بھی بیٹھی ہیں تو وہ بھی رونا روتی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ کام کر سکیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن آپ جیسی بھی ماشاءاللہ خواتین ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے آفس کو بھی دیکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ ایک بہت بڑے پیمانے پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اور بینگ اے ویمن، آپ جو ہیں وہ زیادہ تر خواتین کے لیے ہی کام کر رہی ہیں، تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ خواتین کے لیے آپ کیا کیا کر رہی ہیں؟ خواتین کے لیے ایک تو دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچیاں بہت زیادہ اسکول سے باہر ہیں، پوری دنیا میں ہمارا جو بدقسمتی سے پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اسکول سے باہر ہیں بچے، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ ایک کنسرن کی بات ہے کہ ہماری بچیاں اگر نہیں پڑھیں گی تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا۔ تو ایک تو ہم ان کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے جو خواتین ہیں اور جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ کو لٹریسی ریٹ کا بھی پتہ ہے کہ اتنا کم ہے، تو ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ہنر آتا ہے تو ان کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں جس میں وہ درمیان کا جو بندہ ہے، مڈل مین ہے، اس کا تعلق نہ ہو، وہ ڈائریکٹ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں بیچ سکے۔ تو ہم ان لیولز پہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کام تو کر یہ رہے جو ہیں۔ خواتین کا آپ نے بات کی، یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے ہاں گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جو ہنرمند ہیں، ہاتھوں میں اسکل ہے ان کی بڑی زبردست، تو وہ جو کام کرتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ مارکیٹ تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ میڈیا کا بھی سہارا لیتی ہیں، جیسے آج کل میڈیا پہ پیجز بن چکے ہیں اور لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس پہ ڈسپلے کرتے ہیں، اور وہ پھر نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے، تو کیا آپ اس میں اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس کا؟ جی، ہم نے جب سے یہ والنٹیئر کام شروع کیا تھا تو ہم نے پہلے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائے مختلف جگہوں پہ، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے پروڈکٹس بنتی تھیں، اور پھر ہمیں یہی تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اب ان کو بیچنے کا ان کو مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک آن لائن پیج گلدوزی کے نام سے
گلدوزی گلدوزی بہت خوبصورت نام. شکریہ. بس یہ بھی ہمارے جو خواتین ممبرز ہیں ان سے مل کے اور مختلف نام ان کے سامنے رکھے, اس میں سے یہ ایک نام انہوں نے سلیکٹ کیا. تو گلدوزی کے نام سے ہمارا پیج ہے, اس پہ ہم ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور اس کی ایکسیس ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ہے بینک کے ساتھ بھی ہو گیا ہے آن لائن. تو یہ کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ آن لائن یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں اور آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سٹیپس جو ہیں ہم کر رہے ہیں والنٹیرلی کر رہے ہیں, کسی بھی سپورٹ کے بغیر. تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے بینک کے ساتھ کنیکٹ کرنا, پیج بنانا, اس کو ریگولرلی مینٹین کرنا. لیکن ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ہماری خواتین بہت باہمت ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ وہ والنٹیئر کر رہی ہیں, وہ یہ سارا کام بھی کر رہی ہیں. تو ہم نے ان کو ایکسیس دی ہے, اور ہم تمام اپنی بہنوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اگر آپ اچھی چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کو ہم اپلوڈ کرنے کے لیے پلیٹ فارم اویلیبل ہے, ہم کوئی چارج نہیں کرتے. یعنی اگر کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے ہاتھ میں ہنر ہے اور وہ کچھ یونیک قسم کے آبجیکٹس بنا رہی ہیں, کچھ ایسی پروڈکشنز بنا رہی ہیں, تو وہ اگر آپ کو کنیکٹ کریں, گلدوزی کا پیج صرف لائک کریں اور اس کے تھرو آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں, اور اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو بھیج سکتی ہیں یا خود ڈسپلے کر سکتی ہیں اس پیج پر. بالکل بالکل. ہم ان کے لیے کارنرز بھی بنائیں گے. ابھی ہمارا خیال ہے کہ ہر جو بھی خواتین ہنرمند ہیں ان کے لیے اپنے اپنے شاپس بنا لیں, ان کا لاگ ان ہو اور وہ لوگ پھر اپنی پروڈکٹس خود بیچ سکیں. لیکن آہستہ آہستہ ہم یہ کریں گے, فی الحال تو ہم خود کر رہے ہیں اس کو. اور یہ جو آپ کام کر رہی ہیں تو ان میں ٹرائبل ایریاز کی خواتین بھی ہیں؟ ہماری کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بار نہیں ہے اس پہ. ایون افغانی خواتین بھی ہیں, پاکستانی خواتین بھی ہیں, اور جو خواتین چاہے جس بھی علاقے سے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں کوئی نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ کہ خاتون کو ہم معاشی طور پر ان کو خود مختار بنائیں. اس میں کوئی ایسی ہے سکسیس سٹوری جس کو آپ شیئر کر سکیں؟ بہت زیادہ ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ کافی خواتین, ہمارا پوٹینشیل ان میں بہت زیادہ ہے. بس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. کافی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے جب یہ سلائی کڑھائی سیکھی ہے تو وہ اپنے محلے کے لیے, اب اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی کما رہی ہیں, ان کے لیے کپڑے وغیرہ بھی سی رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار. دوسری کہ ہم مائکرو فائنانس لون دے رہے ہیں, اس میں بھی ہم خواتین کو پیسے دے رہے ہیں. تو اس میں جو خواتین نے یہ کپڑے خرید کے پھر بیچنا اور لیسز خرید کے پھر بیچنا, تو ان کے ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے بزنسز سیٹ اپ ہوئے ہیں. تو چارسدہ میں بھی ہے اور ثوابی میں بھی ہے اور پشاور میں. تو کافی اس طریقے سے خواتین جو ہیں, چارسدہ میں کافی خواتین تھیں جو کہ جن کو بہت زیادہ تکلیفات تھی, یہی کہ مڈل مین ہمارے سارے پیسے لے جاتے ہیں, ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا. ان کا کام کی کوالٹی کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو اب ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پیج بھی بنائے ہیں اور ان کے پروڈکٹس ہم بھی اپلوڈ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان سب کے کاروبار. یہ تو ایک اسپیکٹ تھا آپ کی شخصیت کا. لیکن جس طرح میرا اور آپ کا تعارف ہوا وہ کتاب دوست, اور آپ کی جو آرگنائزیشن تھی, جب میں نے اس کا نام سنا تو خود بخود, چونکہ مجھے خود پڑھنے لکھنے سے بے حد دلچسپی ہے, تو اس نے مجھے آپ کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا. اور کیونکہ ابھی زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے دنیا کے مختلف ممالک ٹریول کرنے کا تجربہ ہوا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ٹرینز میں, وہاں پر بسوں میں میگزینز اور بکس پڑھی ہوتی ہیں, اور جو آتے ہیں لوگ وہ اپنے ساتھ بھی لاتے ہیں. اور کیونکہ کمیوٹ ان کا لمبا ہوتا ہے, 2-2 گھنٹے کا, 3-3 گھنٹے کا, تو اس دوران وہ ٹریولنگ کے دوران وہ بکس پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر ختم ہو رہا ہے. شاید ہمارے ہاں کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن آپ کی جو آرگنائزیشن ہے کتاب دوست, تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کی کیا کام ہے. اچھا, کتاب دوست بھی اسی ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں اخبار میں ہمیشہ پڑھتی ہوں, ابھی تک یہ پڑھتی ہوں کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم کتاب نہیں پڑھ رہے, کم پڑھ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کیا کیا, کسی ایک بندے نے کیا کیا اس چیز کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے میرے خیال میں کتاب دوست کے, جس میں ہم مختلف اینگل سے اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب دوست میں جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں تو ان کو ہم ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے والنٹیئرس جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو کہانی
کی کتاب پڑھتے ہیں اور ان کو ایتھکس اور اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی بلڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو یوتھ جو ہے وہ ہماری 60+ پاپولیشن یوتھ پہ مشتمل ہے, تو ان کو یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ آپ جا کے, چونکہ ان کی ایج میں اور بچوں کی ایج میں تو اتنا فرق نہیں ہے, تو آپ جائیں اسکولوں میں اور ان کو یہ کتابیں پڑھیں. تو ان کو بہت سے بچوں نے پھر یہ کہا, یہ والنٹیئرس نے, کہ ہمیں تو ابھی اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلا, ہمارا خیال تو یہ تھا کہ بس ہم پڑھیں گے, اپنے لیے کچھ کریں گے, لیکن جو فیڈ بیک ہمیں بچوں سے روزانہ مل رہا ہوتا ہے اور جس کینلی وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کا کہ اب نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کب آئیں گے, تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اور کسی بھی چیز سے نہیں ہوتی. تو مطلب مختلف اینگل سے اس چیزوں کو کہ نہ صرف یوتھ کو پلیٹ فارم دیا بلکہ یہ کہ بچے ان میں یہ رجحان ہم پیدا کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے ہی ہم اچھی چیزوں کو کر سکتے ہیں. ہمارے نفسیات بھی کہتے ہیں نا کہ زندگی کے پہلے 5-6 سال میں بچہ کا لرننگ پروسیس سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی ان کے کھیلنے کی عمر ہے, تو ہم اب اس ایج میں اگر آپ ایسے بچوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں. میں نے بلکہ آپ کا فیس بک پیج دیکھا اور بہت خوبصورت ایک رکشہ ہے, ٹرک آرٹ سے اس کو بڑا اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے, بکس اس میں پڑھی ہیں, اور والنٹیئرز جاتے ہیں اور اسٹریٹ, خاص کر اسٹریٹ چلڈرن, جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا, وہ اسٹریٹ چلڈرن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, چٹائی بچھا کر ان کو گلی میں کہیں بٹھا کے, اور آپ کا ایک والنٹیئر بیٹھ کے تو ان کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ واز این امیزنگ پکچر. جیسے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا یہ آئیڈیا. یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ یہ بھی اس طرح تھا کہ ایک تو ہمارا یہ تھا کہ اسکولوں میں ہمارے والنٹیئرز جاتے تھے. پھر یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ایک بڑی آبادی جو ہے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ایکسیس نہیں ہے اسکولوں کی کا, یا وہ نہیں جا رہے اسکول. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. تو ہم الف لیلہ بک بس سوسائٹی جو لاہور میں کام کرتی ہے, تو انہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا ویژن ایک ہے, تو یہ ہم ایک لائبریری یہاں پہ ہم نے رن کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس کو رن کریں گے چھوٹے سے پیریڈ کے لیے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں. تو ہم نے اس کو پھر کیا, ٹیسٹ کیا 3 مہینے کے لیے, تو اس کا رسپانس بہت اچھا آیا. یہ تقریباً میرے خیال میں 2020 کی 21 اس ٹائم کی بات تھی. پھر اس کا رسپانس بہت اچھا تھا اور وہ ہر کمیونٹی جاتی تھی. پھر جب وہ لائبریری انہوں نے کانٹریکٹ ختم ہو گیا, تو پھر ہمارے جو ٹیم ممبرس تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مدد آپ کے تحت ہمیں اپنا کچھ کرنا چاہیے. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت تھوڑے دنوں میں ہم نے پیسے جمع کیے, ہمارے ممبرس نے پیسے دیے, اور ہماری ممبرس جو ہیں وہ پھر یہ رکشے کی دکانوں میں گئے, اور لوڈر کی دکانوں میں, اور پھر لوڈر خریدا اور پھر اس کو بنایا. انہی والنٹیئرس نے پھر اس پہ پینٹ کیا, اس پہ لکھا, شاعری کی اور یہ سارا. تو اس وقت سے پھر یہ 2 لائبریری, پھر ایک جو ہے ہمیں آکسفیم نے ڈونیٹ کی ہے, تو ابھی 2 لائبریریز جو ہماری چل رہی ہیں. تو ایک جو ہے مرچڈ ایریاز میں ہمارا ہے کہ وہاں پہ چلے, تو وہاں پہ چل رہی ہے, اور ایک جو ہے وہ پشاور میں. یہ موبائل لائبریری آپ اس کو جی موبائل لائبریری ہے, یہ موبائل لائبریری چلتی پھرتی ہے. جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے چٹائی کی بات کی کہ چٹائی پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اکثر بچے ننگے ہوتے ہیں, کبھی شرٹ نہیں پہنی ہے اس طریقے سے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی پکچرز کو ذرا ایڈٹ کر لیا کرو. تو میں کہتی ہوں دیکھیں یہ نیچرل ایک چیز ہے, ہم نے انہی بچوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ ہم آپ مطلب ہمارے بچے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں, تو اور ہم یہ چھوٹی سی کوشش کریں تو ہم کیوں یہ پکچرز ایڈٹ کریں. تو نیچرل جو ہو رہا ہے وہی دکھا رہے ہیں. چمکتے بوٹ اور اس شدہ یونیفارم والے جو بچے ہیں جو اے سی والے کلاس رومس میں بیٹھے ہیں, ان کی تو ریچ جو ہے وہ لائبریریز تک ہے, بکس تک ہے. لیکن یہ جو بچے ہیں جو یہاں پر گلیوں میں ہیں, اسٹریٹ چلڈرن ہیں, تو اگر آپ ان کو بٹھا کر اور ان کو کہانیاں سناتے ہیں تو وہ جو ہے ان میں ایک جوت جگانا جس کو ہے, بالکل تو وہ ہے. تو آپ بالکل. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے موبائل لائبریری چلاتے ہیں تو وہ یہ بھی شروع میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بڑے تنگ کرتے ہیں اور ان میں تمیز نہیں ہے, اور وہ جو ہے ہر چیز کو ادھر ادھر خراب کرتے ہیں ادھر ادھر. میں کہتی ہوں کہ نہیں, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. تو آپ کو پھر جو ہے سب سے پہلے اس پہ ٹائم لگانا چاہیے کہ ان بچوں کو بٹھانا کیسے ہے, وہ لوگ سوال کیسے کریں گے,
وہ لوگ بات کیسے کریں گے. تو مطلب ایک ہی اس میں آپ بہت سی چیزیں ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ ہمیں کرنا چاہیے اس طرح کے کام. بالکل, کیونکہ اگر آپ نے ایک قوم کو بنانا ہے تو آپ نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے اس معاملے میں, لیکن جیسے ہمارے یہاں مساجد میں بچوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ شور کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ میں بھی بہت سے, اور ٹرکی میں خاص کر مساجد میں بچوں کے لیے انہوں نے کھیلنے کا سیکشن بنایا ہوا ہے, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے آئیں کھیلیں اور ساتھ اپنے بڑوں کو نماز پڑھتا عبادت کرنا دیکھیں, تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ پھر راغب بھی ہوں گے. لیکن جب آپ بچوں کو کتابیں نہیں دیں گے, جب آپ ان کو مساجد میں نہیں آنے دیں گے, تو آپ پھر کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کی ایک مائنڈ بلڈنگ ہوگی یا کس طریقے سے وہ اس طرف راغب ہوں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور یہی ہمارے ادارے کا اور ہم جو خواتین ہیں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں, ہم خواتین کو موقع دے رہے ہیں, ہم بچوں کو موقع دے رہے ہیں. یہی بچے کتاب کی طرف راغب ہوں گے, اور یہ بچے پھر اپنے پیرنٹس سے کہیں گے کہ ہم نے اسکول جانا ہے اور ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں کتابیں دیں. اور بہت سی مثالیں اس طرح کی آئی ہیں کہ علاقے کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے, ان بچوں نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیں کتابیں چاہیے. تو ہم بس اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے تھرو ایک میسج بھی دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگ ہیں, کنالوں پہ ان کے گھر ہیں, ایسے بھی کمرے ان کے پڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ شاید دنوں ان میں نہیں جاتے, ان کو سجا بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو ہمارے ایسے لوگ کیوں نہیں ایسا انیشیٹو لیتے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے ایک کمرے کو اسٹریٹ چلڈرن کے لیے لائبریری کے طور پر بدل دیں, اور اس میں ان بچوں کو کہیں کہ وہ آئیں اور تعاون وہ مانگیں. بے شک تو آپ جیسی آرگنائزیشنز ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھاتے ہیں, کتاب سے شغف ہے, وہ ان کو وہاں پر ایسی جگہ دیں اور ایک ایسا ماحول دیں تاکہ وہ شوق سے آ کے بیٹھ کے پڑھیں, اور وہی کہانی وہ کتاب سے پڑھتے پڑھتے آخر ان کا اسکول جانے کو بھی دل چاہے گا اور وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بالکل, اور یہ میں بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں بجائے یہ کہ ہم ہمیشہ حکومت کو کریں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا, آخر دیکھیں حکومت کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہی میرا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کسی بھی مسئلے کو. یہاں پہ سپوز اگر کوئی گندگی ہے تو میں کیا اسی انتظار میں بیٹھی رہوں گی کہ حکومت آئے گی تو اس کو ہٹائے گی؟ کیوں میں نہیں اٹھا سکتی اس کو؟ اسی طریقے سے ہمارے جو مسئلے ہیں اگر ہم مل کے, اگر میں اکیلے کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ سے درخواست کر لوں, آپ کسی اور سے درخواست کر لیں. اسی طریقے سے ہم مل کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو ہمیں خود حل کرنا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور ایک معاشرہ تبھی سنور سکتا ہے جب ہر شخص اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی, اور ایک ٹرولی انسپائرنگ پرسنالٹی سب کے لیے, اور خاص طور پر خواتین کے لیے, اور ان خواتین کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں لیکن وہ گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے لیکن وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. تو آپ جیسی خواتین ان کے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر, ضروری نہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں, تو وہ گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں, اپنے ارد گرد کے محلے کے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں, ان کو تعلیم کی طرف, کتابوں کی طرف راغب کر سکتی ہیں, اور ہنر سے اپنے استفادہ کر سکتی ہیں. اور وش یو بیسٹ آف لک ان آل یور انڈیورز. اور اگین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. میں تو آپ کی بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی کہ ہم چائنا ونڈو آئیں اور یہاں پہ دیکھیں. ہم نے جو یہاں پہ آج جو ہمارا وزٹ تھا وہ بہت ہی انفارمیٹیو تھا, اور ہم بہت سی اچھی چیزیں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب دوست کا کارنر یہاں پہ اسٹیبلش کر سکیں, اور یہی ہماری جو ہنرمند خواتین ہیں ان کے جو سلائی کڑھائی کا ہے اس کو کر سکیں. آپ کی پرسنل جو ہے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ اتنا اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ چائنا ونڈو کو دیکھ رہی ہیں, بلکہ جس طریقے سے کتاب دوست میں آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور آپ ہماری کتابوں کو ریویو کر رہی ہیں. تو میں آپ کے لیے بھی گڈ وشز کہنا چاہوں گی, اور تھینک یو سو مچ ونس اگین فار دی انویٹیشن. تھینک یو جی.